اس دن جب میں نے تم سے تمہاری تعلیم کے بارے میں پوچھا تو تم نے ٹھیک طرح سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مدرسے کی سند کے بارے میں پوچھا تھا اور میرے پاس واقعی مدرسے کی کوئی سند نہیں ہے۔ رحمان صاحب ہنس پڑے۔ اچھا تو اب بتا دو تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے میں نے۔ وہ اچھل ہی تو پڑے۔ واقعی؟ تو پھر اتنا پڑھ لکھ کر ان درگاہوں کی خاک کیوں چھان رہے ہو؟ کوئی اچھی ملازمت کیوں نہیں کی تم نے؟ میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا۔ اسے بھی میری ایک ملازمت ہی سمجھیں۔ ملازمت تنخواہ پانے کے لیے ہی تو نہیں کی جاتی۔ رحمان صاحب نے چونک کر میری جانب دیکھا اور مجھے ایک بار پھر اپنے لفظوں کے بے وقت چناؤ اور اس طرح اچانک زبان سے پھسل جانے پر خود پر شدید غصہ آیا، لیکن تیر ایک بار پھر کمان سے نکل چکا تھا۔ خوب، بہت خوب۔ میں تو آج تک ملازمت کو صرف تنخواہ پانے کے ذرائع میں سے ایک سمجھتا رہا۔ تمہیں اگر مناسب لگے تو اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، لیکن اسے زبردستی ہرگز نہ سمجھنا۔ جی چاہے تو بتا دو۔ میری گزارش یہ حکم کہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ فی الحال میں ایک ممکنہ مجرم کی حیثیت میں آپ کا قیدی ہوں اور میرا ذہن بہت جگہوں پر بٹا ہوا ہے۔ مجھے اپنے رہنما بزرگ کی بھی فکر ستائے جا رہی ہے۔ جانے وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی طبیعت یہاں آنے سے پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے دھواں اگلا۔ وہ بزرگ بھی اس طرح ادھوری باتیں ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اسپتال آنے سے پہلے میں بستی میں ہی تھا تفتیش کے لیے، تو میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے تمہارے بارے میں تسلی دی تھی انہیں۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ شکریہ، آپ ایک مختلف پولیس والے ہیں۔ رحمان صاحب ہنس پڑے۔ یہ لقب ہے یا الزام؟ چلو یہ بھی قبول ہے۔ تم جانتے ہو آج بستی کے ایک بچے نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ اس سے پورے کیس کا رخ ہی بدل جائے گا۔ تم جس مسجد میں مقیم ہو وہاں کے پیش امام کے بیٹے نے بتایا ہے کہ اس نے قتل کی رات اسی پہاڑی ٹیلے پر ایک دوسری عورت کو بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عورت کسی چھوٹی گاڑی میں سوار تھی۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے اس لیے زیادہ جزئیات نہیں بتا سکا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی میم صاحبہ کی گاڑی ٹیلے کی طرف جاتی دیکھ کر بستی سے نکل کر اس جانب بھاگا، تو اس دوران میں اس دوسری گاڑی کو بھی اس ٹیلے کی جانب جاتا دیکھا، لیکن اسی لمحے مسجد سے اس کے باپ نے اسے آواز دے کر واپس بلا لیا اور ڈانٹا کہ وہ مغرب کے بعد اندھیرے میں گھر سے کیوں نکلا ہے۔ بچے نے باپ کے ڈر سے اس وقت اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی میم صاحب ٹیلے پر گئی ہیں اور ان کے پیچھے اس نے ایک دوسری گاڑی بھی جاتی دیکھی ہے جسے کوئی اور عورت چلا رہی تھی۔ پیش امام صاحب اپنے بچے کو لے آئے اور جب ہم بیانات لینے کے لیے گئے تو اس بات کا پتہ چلا۔ ایس پی صاحب ضرور اشرف کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ دوسری عورت کون تھی؟ میں اور رحمان صاحب دونوں ہی اس سوچ میں گم تھے کہ تھانے کا گیٹ آ پہنچا۔ ابھی میں ایس پی صاحب کے ساتھ گاڑی سے اتر کر تھانے کے برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ تھانے کا محرر بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ جلدی سے سلوٹ کر کے بولا، پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے۔ لڑکی کے چہرے، شانے اور کمر پر جو کھرچنے اور خراشیں آئی تھیں، اس رپورٹ کے مطابق کسی درندے کے پنجوں کے نشانات تھے۔ محرر کی بات سن کر ماحول پر ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ رحمان صاحب نے یوں مایوسی سے میری جانب دیکھا جیسے ان کا کچھ دیر پہلے جلا امید کا دیا ایک جھونکے ہی سے بجھ گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کے پنجوں پر نظر ڈالی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ناخنوں سے تازہ خون ٹپک رہا ہو۔ لہو کا لباس۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ میں حوالات میں بیٹھا چھوٹے سے روشن دان کی تنگ سلاخوں سے اپنے حصے کے چاند کو متصل ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کاش ایسے قید خانوں میں ایسے روشن دان بھی ہوتے جہاں کم از کم مجھ جیسے سیاہ مقدر قیدی اپنے دوست چاند تاروں سے تو ملاقات کر لیتے۔ کیا یہ جیل پورے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے نظر، سوچ اور نظریے کو بھی قید کرنے کا ایک مکمل انتظام ہوتی ہے؟ میں نے حوالات میں آتے ہی اپنے ہمدرد سنتری سے ملنگ کے بارے میں پوچھا۔ سنتری اسماعیل ہنس کر بولا، وہ مجنو، اسے تو شام ہی کو ایس پی صاحب نے رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آج شام جب ایس پی صاحب تھانے آئے تو وہ بڑے ادب سے ان سے بولا، جناب میرا کام یہاں ختم ہو گیا،
آپ اجازت دیں تو میں کوچ کر جاؤں۔ صاحب بہت ہنسے اور انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے اسماعیل سے درخواست کی، اسماعیل تم میرا ایک کام کرو گے؟ اسماعیل جلدی سے بولا، ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ کیا تم کل صبح کہیں سے اس ملنگ کو یہاں بلوا سکتے ہو؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کیا تم اسے مجھ سے ملوا سکتے ہو؟ حافظ جی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ وہ تو سدا کا دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ میں نے سنتری کی منت کی کہ دیوانہ تو شاید میں بھی ہوں، تو کیا وہ ایک دیوانے کی ملاقات دوسرے دیوانے سے نہیں کروائے گا؟ جانے اس وقت میرا دل اتنا بوجھل کیوں ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسماعیل ایک دم گھبرا سا گیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ نہ عبداللہ، نہ، ایسے نہیں روتے، تم تو بہت بہادر لڑکے ہو، یوں دل چھوٹا نہیں کرتے۔ میں کل صبح اسے ضرور کہیں سے بھی تمہارے لیے ڈھونڈ کر پکڑ لاؤں گا، اور اب آنکھیں پوچھ لو۔ وہ مجھے کسی بزرگ کی طرح دیر تک سمجھاتا رہا۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی ہم جی کھول کر رونا چاہتے ہیں تو وہ ہی ہم سے اتنی زیادہ دور کیوں ہوتا ہے، جس کو بھگونے کے لیے ہمارے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس رات مجھے زہرہ کی بہت ٹوٹ کر یاد آئی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ کل صبح سلطان بابا سے کہہ کر زہرہ کو پیغام ضرور بھیجواؤں گا کہ وہ کسی بھی طرح یہاں آ کر مجھ سے ایک بار مل جائے۔ میں ایک بار اپنے مکمل ہوش و حواس میں سے ملنا چاہتا تھا، نہ جانے پھر کبھی مکمل فرزانگی نصیب ہوگی یا نہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں سے تو آج مجھے احساس ہوا چلا تھا کہ میرے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بار بار اس مجذوب کی یہ پیشن گوئی گونج رہی تھی کہ نہ تو تجھے دنیا کا عشق نصیب ہوگا اور نہ تو مالک کی محبت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجذوب میرے اندر سے جیسے زندگی کی آخری رمق، امید کا آخری قطرہ نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کیا میرا یہ سفر یوں ہی لا حاصل ہی چلا جائے گا؟ کیا واقعی میرے حصے میں نہ تو عشق مجازی کی چنگاری آئے گی اور نہ ہی عشق حقیقی کی مکمل بھڑکتی آگ؟ کیا میں یوں ہی خواہ مخواہ ادھر ادھر سر پٹکتا رہوں گا؟ انہی سوچوں میں نہ جانے کب صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی ایک بار پھر میرا پورا جسم جلنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اپنا سر سلاخوں سے ٹکرانے سے روکے رکھا، ورنہ میرے سر میں شدید درد کے جو دھماکے ہو رہے تھے، ان کا فوری حل مجھے بس یہی نظر آ رہا تھا کہ میں اپنا سر اس زور سے دیوار یا سلاخوں پر دے ماروں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اس میں جو بھی مادہ اس درد کا باعث ہے وہ بہہ جائے۔ جانے کتنی دیر میں اپنے ہاتھوں پاؤں یوں ہی جکڑے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ پیر کی انگلیاں مڑ کر تقریباً چٹک ہی گئیں۔ اسی اثنا میں اسماعیل چائے لیے حوالات کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور جلدی سے میری جانب دوڑا چلا آیا۔ عبداللہ، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ کچھ نہیں، بس تم جا کر اسے ڈھونڈ لاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہوش جواب دے جائے، تم اسے لے آؤ۔ اسماعیل الٹے پاؤں بھاگا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آج اس جنون کو خود پر تب تک حاوی نہیں ہونے دوں گا جب تک مجھے اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود اپنے ہی ماس میں اپنے دانت گاڑ دوں، اور جبڑے کی اینٹھن نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ میں نے زمین پر ریت میں پڑا لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنے دانتوں کے درمیان اس زور سے جکڑ لیا کہ چند لمحوں بعد ہی وہ کڑک سے ٹوٹ کر گر گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسماعیل دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بازار میں چاروں طرف بھاگ بھاگ کر تھک گیا، لیکن وہ ملنگ دوبارہ اسے کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ عام طور پر اسی بازار میں کسی نہ کسی دکان یا ہوٹل کے باہر تھڑے یا چبوترے پر بیٹھا نظر آتا تھا۔ آج تو لوگوں نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میری حالت تب تک قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن میرا سارا جسم پسینے سے تر تھا اور میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید مجھے پھر سے بخار ہو رہا تھا۔ اسماعیل جلدی سے تھانے دار کے کمرے میں ایک موٹی سی خیس نما چادر اٹھا لایا، جسے میں نے اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ اسماعیل دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ روگ کہاں سے لگا لیا اپنی جان کو بابو؟ ابھی تو تمہارے کھیلنے کھانے کے دن ہیں۔ پھر اچانک ہی جیسے اسے کوئی ضروری بات یاد آئی۔
ارے ہاں، رات کو یہاں سے جانے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی۔ سوچا تھا کہ صبح آ کر تمہیں بتاؤں گا، یہاں پہنچتے ہی تمہیں دیکھ کر سب بھول گیا۔ وہ دیوانہ جب حوالات میں تمہاری طبیعت خراب ہونے کے بعد اکیلا رہ گیا تھا، تب بار بار تمہیں خیالوں میں مخاطب کر کے بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ اس سے کہو مشرق کو دیکھے۔ جانے مشرق میں کیا ہے؟ میں نے چونک کر اسماعیل کو دیکھا۔ حوالات کے دروازے مغرب کی جانب کھلتے تھے۔ میں جہاں قید تھا وہاں مشرق کی جانب صرف ایک سپاٹ دیوار تھی اور اس میں چھوٹا سا روشن دان تھا، اور بس۔ پھر بھی میں بہت دیر تک آنکھیں پھاڑ کر دیوار کی جانب اس امید سے دیکھتا رہا کہ شاید مجھے وہاں کچھ نظر آ جائے، لیکن سب بے سود ہی رہا۔ کچھ ہی دیر میں سلطان بابا اور مرتضیٰ صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ سلطان بابا 2 دن میں ہی برسوں کی بیمار اور نڈھال نظر آنے لگے تھے۔ وہ بھی کال گڑھ والے حادثے سے ٹھیک طرح سنبھل نہیں پائے تھے کہ یہ نئی افتاد آن پڑی تھی۔ کاش ہم شیخ صاحب کے ہاں کچھ روز اور ٹھہر جاتے تو ان کی حالت بہتر ہو جاتی، لیکن یہ سب اگر ہمارے ہی بس میں ہوتا تو پھر یہ کاش لفظ ہماری لغت میں کہاں سے آتا۔ مرتضیٰ صاحب مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن سلطان بابا چپ چاپ بس میری جانب دیکھتے رہے۔ آخر کار مجھے ہی ان سے پوچھنا پڑا، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اس طرح چپ رہیں گے تو میں اور بھی پریشان ہو جاؤں گا، کچھ بات کیجیے۔ کیا کہوں میاں، سوچتا ہوں تمہارا یہ امتحان کب ختم ہوگا۔ اتنی کڑی آزمائش تو شاید ہی کسی نے جھیلی ہو۔ لگتا ہے اس بار خود مجھ سے بھی کوئی سرا چھوٹ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے مختصر لفظوں میں انہیں ملنگ کی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت دیر تک سر جھٹکائے بیٹھے رہے اور پھر گہری سانس لے کر بولے، وہ اب شاید کسی کو دوبارہ نظر نہ آئے۔ اگر اس کا مقصد اشارے دینا تھا تو وہ دے کر چلا گیا، اس کا کام واقعی ختم ہوا۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ اگر اس کی تنبیہ سچ ثابت ہوئی تو پھر کیا انجام ہوگا۔ میں نے دبے لفظوں میں انہیں زہرہ کو پیغام بھیجنے کا کہا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئے۔ اتنے میں ہلچل سی مچی۔ پتہ چلا کہ ایس پی صاحب شہر سے روانہ ہو چکے ہیں اور اب چند لمحوں میں ان کی آمد متوقع ہے۔ اس چھوٹے سے تھانے کے لیے یہ بھی ایک انہونی تھی۔ عام حالات میں ایس پی جیسا بڑا افسر شاید سال میں ایک آدھ بار ہی کسی معائنے یہاں آیا ہوگا، لیکن ریحان صاحب کے حکومت میں اثر و رسوخ کی وجہ سے اس تھانے کے در و دیوار گزشتہ 3 دنوں سے یہ ساری گہما گہمی دیکھ رہے تھے۔ اہلکاروں کی مہینوں پرانی وردیوں کو روز کلف لگا کر چمکایا جا رہا تھا۔ تھانے کے در و دیوار اور احاطے کی صبح و شام 2 بار صفائی ہو رہی تھی، اور کچھ زیادہ صحت مند سنتری اپنی توند کو چھپانے کے لیے بیلٹ کو اس کے آخری حلقے سے آگے کچھ نئے سوراخ کر کے اور بیلٹ کا فیتہ سانس پھوٹنے کی حد تک کس کر تھانے آنے لگے تھے۔ بقول کلی سے جگمگا رہے تھے اور جوتے پالش سے چمکنے لگے تھے۔ ہفتوں کی بڑی حجامت روزانہ بننے لگی تھی اور سارے رنگ روٹ صبح سویرے اپنی گردن پر موٹی مشین پھروا کر اور سارے بال اڑا کر آنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایس پی صاحب تیزی سے تھانے میں داخل ہوئے۔ تھانے دار نے سلطان بابا اور مرتضیٰ صاحب کو پہلے ہی برآمدے میں بٹھا دیا تھا۔ آج ایس پی صاحب کا رخ خلاف معمول سیدھا حوالات کی جانب تھا۔ وہ سلاخوں کے قریب آ کر بڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولے، آئی جی نصیر صاحب سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن بہت مہربان ہے وہ میرے۔ رحمان صاحب پشیمانی سے بولے، عجیب لڑکے ہو تم بھی، تم نے اتنے دن سے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم، میرا مطلب ہے کہ تم کم از کم کوئی اشارہ ہی دے دیتے کہ میرے منہ سے اچانک بے اختیار ایک تلخ بات نکل گئی۔ کیا ایسا کوئی اشارہ دینے سے میرے جرم کی نوعیت بدل جاتی؟ وہ چونکے۔ نہیں، لیکن شاید میں اتنا شرمندہ نہ ہوتا جتنا آج صبح ان کے فون کے بعد ہوا، لیکن میں نے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ بات تو آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن شاید تمہارے بزرگ نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آئے؟ تھانے دار نے جلدی سے ایس پی صاحب کو بتایا کہ اس نے ایس پی کے معائنے کی وجہ سے میرے دونوں ملاقات کو پچھلے برآمدے میں بٹھا رکھا ہے۔ رحمان صاحب نے جلدی سے انہیں اندر لانے کو کہا۔ تھانے دار خود بھاگا گیا
کچھ ہی دیر میں ہم چاروں تھانے دار کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمان صاحب بہت الجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یقین جانیے یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے اور پہلا موقع ہے کہ میں ایک ہی دن میں کئی بار حیرت کے اتنے شدید جھٹکوں سے دوچار ہوا ہوں۔ آپ لوگ پہلے ہی نصیر صاحب سے اپنا ناطہ بتا دیتے، وہ میرے نہایت قابل احترام استاد ہیں۔ میں نے اکیڈمی میں انہی کی سرپرستی میں ٹریننگ لی تھی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، اور آج صبح سویرے جب ان کی کال آئی تو یقین جانیے میں دل میں بہت نادم ہوا۔ اس تمام عرصے میں میرے کسی بھی برتاؤ سے آپ کو جو بھی کوفت ہوئی ہو، میں اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سلطان بابا بولے، آپ نے کچھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جو آپ کے فرض کے دائرے سے باہر ہو، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اگر عبداللہ میاں کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی تو شاید نصیر صاحب تک میری عرض داشت کبھی نہ جاتی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے الزام، کتنے کلنک لگنا ابھی باقی ہیں۔ کہاں ہر بار نصیر صاحب کو زحمت دیتے پھریں گے ہم، لیکن اس بار معاملہ کچھ اور تھا، لہٰذا انہیں درمیان میں لانا ہی پڑا۔ امید ہے آپ اس سفارش کا برا نہیں مانیں گے۔ رحمان صاحب گڑبڑا کر بولے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یقین جانیے یہ سب میرے لیے بہت عجیب ہے۔ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود اگر کوئی اتنی تکلیف جھیلے تو اسے سچائی کی دوسری سند کی ضرورت ہی کہاں باقی رہتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ذاتی مچلکا بھر کر عبداللہ کو ضمانت پر لے جا سکتا ہے۔ ہاں، بس اتنا خیال رکھنا ہوگا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی اسی علاقے ہی میں موجود رہنا ہوگا۔ میں ذاتی مچلکے کے تکلف میں بھی نہ پڑتا کہ نصیر صاحب کی ضمانت میرے لیے دنیا کی کسی بھی ضمانت سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سرکاری ضوابط بھی میرے پاؤں کی بہت بڑی زنجیروں میں سے ایک ہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے بستی کے پیش امام کی حیثیت سے ایک مچلکا بھر دیا اور اس پر اپنے دستخط اور انگوٹھے کی مہر ثبت کر دی۔ جاتے جاتے رحمان صاحب نے ایک اور خبر سنائی کہ لڑکی کے چہرے اور جسم پر خراشوں اور ناخن کے کھروچوں کے جو نشانات تھے وہ میرے خون اور گزشتہ شام لیے گئے میرے ناخنوں کے مواد سے مماثلت نہیں رکھتے۔ گویا فی الحال میں ایک فوری نوعیت کے شک سے پھر باہر نکل چکا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اشرف نے جو کچا پکا حلیہ اس دوسری عورت کا بتایا تھا اس کا خاکہ تیار کرنے کی کوشش بھی جاری ہے، لیکن چونکہ ایک بچے کی یادداشت اور منظر نگاری بہرحال اتنی پختہ نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن رحمان صاحب پر امید تھے کہ پولیس جلد درست خطوط پر کیس کی تفتیش شروع کر دے گی۔ وہ ہمیں رخصت کرنے خود تھانے کے صحن تک آئے اور سلطان بابا کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ ہمیں بستی تک چھوڑ آئے۔ شاید اس ہدایت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی یہ خواہش بھی کار فرما تھی کہ بستی سے مجھے ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر کے لاتے وقت بستی والوں کی نظر میں میرے مجموعی تاثر میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی کچھ تلافی تو ممکن ہو۔ ہم انسان ہوتے ہی اتنے ظاہر پرست ہیں کہ ہماری عزت اور ذلت کے پیمانے اسی قدر سطحی اور ناپائیدار بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے رحمان صاحب کا یہ کلیہ 16 آنے درست ثابت ہوا، اور ہمیں ایس پی کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر بستی والوں کے دل میں اگر کوئی رہا سہا شک باقی بھی تھا تو جاتا رہا۔ ویسے بھی یہ سیدھے سادے مچھیروں کی بستی تھی اور یہاں کے لوگ رشتوں کے معاملے میں زیادہ بھاوتاؤ کے قائل نہیں تھے۔ اشرف کو اسکول سے آتے ہی جب یہ پتہ چلا کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ دوڑتا ہوا مسجد آ پہنچا۔ میں مسجد سے ذرا فاصلے پر کھجور کے 3-4 جڑے ہوئے درختوں کے جھنڈ تلے بیٹھا ہوا تھا۔ اشرف مجھے کچھ بتانے کے لیے بے چین تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی تھی اور 2-4 نمازی مجھ سے ملنے کے لیے کچھ دیر تک رک گئے تھے، لہٰذا ان کے جانے تک اشرف ریت میں گھروندے بنانے کا کھیل کھیلتا رہا، اور پھر جیسے ہی آخری نمازی مجھ سے رخصت ہوا وہ جلدی سے لپک کر میرے قریب آ گیا۔ پتہ ہے کل وہ پتنگ والے صاحب آئے تھے شام کو وہاں، میرے لیے بہت پتنگیں بھی لائے تھے، پر میں نے چھپ کر دیکھا تھا وہ رو رہے تھے اس جگہ بیٹھ کر۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، اس بد نصیب کو تو اب تمام عمر رونا تھا، اور پتہ ہے وہ زور زور سے کسی کو کہہ رہے تھے
یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پر طالب جی، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں زور سے چونکا۔ اشرف مجھے طالب اور سلطان بابا کو بڑے مولوی جی کہتا تھا، لیکن آخر یہ ریحان کس سے خود کلامی کر رہا تھا؟ کس نے کیا اچھا نہیں کیا؟ میں نے اشرف کو زیادہ کوریدا تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ ریحان عموماً جب کبھی وہاں تنہا آتا تھا تو وہ خود کلامی ضرور کرتا تھا۔ دنیا کے زیادہ تر بڑے اور کامیاب انسان اندرونی طور پر شدید تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آس پاس عملہ تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہوتا ہے، لیکن ایک دوست کی کمی انہیں سدا پریشان کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے بہت سے اس خود کلامی کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاید ریحان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ شام تک 2-4 مرتبہ میری طبیعت بگڑی اور پھر سنبھل بھی گئی، لیکن اس دھوپ چھاؤں کے کھیل نے مجھے نڈھال کر ڈالا۔ لہٰذا مغرب کے بعد میں کچھ دیر کے لیے مسجد کے حجرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس دوران سلطان بابا لگاتار مجھے سادہ پانی پر کچھ دعائیں دم کر کے پلاتے رہے، اور میرے اندر کی جلن کو اس پانی سے قدرے سکون بھی ملتا رہا۔ درمیان میں حکیم صاحب بھی آئے تھے، اور انہوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی کہ کچھ گھاؤ اور کچھ زخم بظاہر بھر جانے کے باوجود بھی اس خاص مدت میں ایک بار پھر ٹیس پکڑ لیتے ہیں، جب وہ تاریخیں اور وہی خاص وقت پلٹتا ہے جس میں ماضی میں ہم نے وہ زخم یا چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ زخم 6 ماہی، 6 ماہی اور کچھ تو سال بھر کے بعد بھی دوبارہ ہرے نہ بھی ہوں، تب بھی اپنی پوری کسک اور بے چینی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ ان کی اس کلیے کی روح سے مجھے پچھلے ماہ انہی تاریخوں میں یہ زہریلے گھاؤ لگے تھے، اور کتوں کا زہر میرے جسم میں پھیلا تھا۔ بروقت ملی دوا اور ویکسین کے ٹیکوں نے وقتی طور پر میری جان تو بچا لی، لیکن ان درندوں کے خون خوار جبڑوں کا زہر میرے خون کے خلیوں میں ہی دوا اور ویکسین سے بچنے کے لیے اپنے ہی بنائے کسی حفاظتی خول میں جا کر چھپ گیا تھا، اور اب ٹھیک اسی وقت اور تاریخ کو 30 دن کا عرصہ گزرتے ہی وہ پھر سے میرے اعصابی نظام پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ گویا زہر نے اپنے دائرے کو مکمل کرنے میں مہینے بھر کا عرصہ لیا تھا، اور یہ حملے اب ہر ماہ انہی تاریخوں میں اور اسی خاص وقت پر میرے اعصابی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہوتے رہیں گے۔ بظاہر ایلوپیتھی اور جدید طب میں اس کی وجہ اور مثال ڈاکٹروں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، پر بقول حکیم صاحب ان کی 7 نسلیں حکمت ہی کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور وہ اپنی پرانی حکمت کی کتابوں میں موجود مستند تفصیل پڑھنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ کبھی کبھی ہماری نیند اس قدر بے چین اور کچی ہو جاتی ہے کہ ہم سوتے وقت بھی خود کو جاگتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بند آنکھوں کے پردے تلے بھی ہمیں اپنے آس پاس ہوتی حرکات کا ادراک ہوتا رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت میری بھی تھی، جانے وہ خواب تھا یا سراب، لیکن میں نے اپنی بند آنکھوں کے پپورٹوں تلے ایک عورت کی شبیہ بنتی محسوس کی۔ میں بے چینی سے کسمسایا، لیکن اس عورت کی تصویر بنتی چلی گئی۔ عجیب سی صفائی تھی اس کے چہرے پر۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے پہلے بھی اس کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ وہ بیک وقت میرے لیے بے حد اجنبی اور بہت شناسا چہرہ تھا، اور وہ عجیب سی صفائی لیے میری جانب گھور رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، اور خوف کے مارے جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو مجھ سے حرکت بھی نہ ہو سکی۔ وہی عجیب سی کپ کپی میرے سارے وجود پر طاری تھی۔ میں نے سنا تھا ہم جس بات کا بوجھ اپنے ذہن پر لیے بستر پر جاتے ہیں، وہی واقعہ ٹھیک اسی طرح ہمارے خواب میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایس پی صاحب کی زبانی جب سے ایک دوسری عورت کا اس قصے میں ذکر سنا تھا، تب سے شاید وہی عورت میرے حواس پر بھی سوار تھی۔ تبھی میں سوتے میں بھی اس کے حیولے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے دور سے کسی چھوٹی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ہوا کا رخ بدلا اور آواز غائب ہو گئی۔ میں لپک کر حجرے سے باہر نکلا۔ دور اسی پہاڑی ٹیلے پر کسی گاڑی کی روشنیاں مجھے نظر آئیں۔ میرے قدموں میں جیسے بجلی سی بھر گئی، اور میں اس جانب دوڑا۔ دور سے میں نے کسی عورت کی پشت دیکھی۔ اس کی لمبی چوٹی کمر پر لہرا رہی تھی، اور وہ سمندر کی جانب منہ کیے کھڑی تھی۔ گاڑی کی پارکنگ والی بتیاں ابھی تک روشن تھیں۔ میرے بھاگتے قدموں کی آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی،
और चंद लम्हों के लिए मलगजे सुर्ख उजाले में उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी। मुझे सकता सा हो गया। ये वही औरत थी जिसे कुछ देर पहले मैंने अपने जहन के पर्दे पर देखा था। आधा चेहरा। कुछ लम्हे वो मुझे और मैं उसे यूं ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। टिले पर बहुत अंधेरा था और पस मंजर में साहिल पर फैली चांद की कुदरती रोशनी इस चोटी को मजीद तारीक बना रही थी। अगर इस छोटे मार्ग टोका की पार्किंग वाली बत्तियां रोशन न होती तो मैं इतनी दूर से शायद इसका चेहरा भी नहीं देख पाता। गांव के इर्द गिर्द रोशनी का एक सुर्ख हाला सा बना हुआ था और इसी हाले में मुझे उसके चेहरे की धीमी सी लेकिन बेहद शफाफ झलक नजर आई थी। न जाने उसके चेहरे में ऐसा क्या था कि मेरे रीढ़ की हड्डी पर गर्दन की पुष्ट से होती हुई सर्द पसीने की एक लहर सी दौड़ गई। मेरी गलती ये थी कि मैंने उसकी जानिब आते हुए दौड़ते वक्त अपने कदमों की चाप पर काबू नहीं रख पाया था और इसी आवाज़ ने उसे होशियार कर दिया था। वो पल भर में एक झटके से मुड़ी और बिजली की तरह गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं जोर से चीखा, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। लेकिन वो भला कहाँ रुकने वाली थी। दूसरे ही लम्हे उसकी गाड़ी ने लंबा सा मोड़ काटा और फर्राटे भरती हुई वहां से रवाना हो गई और जब तक मैं गाड़ी के मकाम तक पहुंचा वो अंधेरे में तहलील हो चुकी थी। बहुत देर तक तो मैं अपनी फूली सांसों पर काबू ही नहीं पा सका। गाड़ी जा चुकी थी और अब सिर्फ इसके पहियों के निशानात ही वहां बाकी रह गए थे। जहां से पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक लैला नीचे गिरी थी या उसे धक्का दिया गया था। मैंने आगे बढ़कर चट्टानों के नीचे झांका ताकि मैं वो कातिल गहराई देख सकूं जिसने एक मासूम जान ली थी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मुझे लगा कि मैं खुद भी चंद लम्हों इसी गहराई का शिकार हो जाऊंगा। लेकिन भला हो करीब निकली चट्टान के एक पत्थर का जो लहराते वक्त मेरे हाथ में आ गया और मैं उसी का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गया। मुझे किसी भी ऊंचाई के खौफ, हाइट फोबिया का आर्ज़ा लाहक नहीं रहा, लेकिन आज मैं न जाने ऊंचाई को क्यों नहीं झेल पा रहा था। मैं अक्सर ख्वाब में खुद को किसी ऊंची लेकिन आज मैं न जाने ये ऊंचाई क्यों नहीं झेल पा रहा था। मैं अक्सर ख्वाब में खुद को किसी ऊंची जगह पर मौल्लक या फिर ऊंचाई से खुद को नीचे गिरता हुआ महसूस करता था और हर बार मेरी आँख खुल जाती थी। आज यूँ लगा जैसे वो ख्वाब सच होने को था। मुझे याद आया कि अस्पताल वाले सीनियर डॉक्टर ने रेबिस की एक अलामत ऊंचाई का खौफ भी बताई थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मशरिक की सिमत में कोई चीज़ रेत पर पड़ी चमकती नजर आई। मैंने उसे उठाया तो सुर्ख रंग की एक पतली नोक वार हील थी और गोया वो पुरअसरार औरत अपनी जूती की एड़ी तोड़वाकर जल्दी में यहीं छोड़ गई थी। अगले रोज़ ठीक उसी जगह मैं रहमान साहब और उनकी टीम के हमरा खड़ा था और वो सुर्ख रंग की जूती की एड़ी अब रहमान साहब के हाथ में थी जिसे वो उलट पलट कर देख रहे थे। हैरत है, अगर ये वही औरत थी जिसकी तलाश में हम दर बदर भटक रहे हैं तो फिर इसकी हिम्मत की दाद ना देना भी ज़्यादती होगी और मैं ये तस्लीम करने में भी कोई आर महसूस नहीं करता कि मैं भी रिवायती पुलिस वालों की तरह तफ्तीश में उलझकर और हर तरफ जाल बिछाकर मुतमईन हो गया था, जबकि सबसे अहम लेकिन गैर मुतवक्को जगह पर नाका लगवाना भूल गया। मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि अगर कोई और औरत भी इस केस का मरकज़ी किरदार है तो वो वापस यहाँ भी आ सकती है। ज़रूर इस जगह में कोई ख़ास बात है जो बज़ाहिर हमें महसूस नहीं हुई, लेकिन इस केस के बाकी किरदारों के लिए कोई शदीद जज्बाती अहमियत है। अब शायद वो दोबारा यहाँ नहीं आए क्योंकि वो जान चुकी है कि वो लोगों की नज़रों में आ गई है, लिहाजा अब हमें खुद इसके पीछे जाना होगा। रहमान साहब ने गाड़ी का हुलिया और औरत की शबी की तफसीलात मुझसे कई बार पूछी। नंबर मैं नोट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फासला गाड़ी से बहुत ज़्यादा था। अलबत्ता गहरे नीले या सिया रंग की ऐसी मार्क 2 गाड़ियाँ तो शहर में न जाने कितनी होंगी। बहरहाल रहमान साहब के नुक्ता नज़र से ये केस में बड़ी पेशरफ थी और शाम ढलने तक इस मकाम वालों पर मुख्तलिफ पुलिस वालों का आना जाना बरकरार रहा। इस वक्त भी सूरज ढलने के करीब मैं दूर रेत पर बैठा थानेदार को अपने मुहर्रर को कुछ तफसीलात लिखवाते हुए देख रहा था। शायद वो वक़ूए का नक्शा फिर से बना रहे थे। थानेदार की आवाज़ मुझ तक आ रही थी। मुहर्रर ने कुछ गलत लिख डाला। थानेदार चिल्लाया,
میں نے کہا تھا نا مشرق کی سمت سے نشانی ملی۔ مشرق کی سمت سے سمجھ نہیں آتا کیا؟ اور ٹھیک اسی لمحے میرے کان میں اسماعیل سنتری کی آواز گونجی۔ ہاں، اس نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ وہ مجذوب میرے لیے یہی پیغام چھوڑ گیا تھا کہ میں مشرق کی سمت دیکھوں، اور مجھے پہلی نشانی بھی مشرق ہی میں ملی تھی۔ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ رات جب میں اس عورت کو دیکھنے کے بعد واپس حجرے میں پہنچا تو سلطان بابا میری تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں اپنے خواب اور پھر اس عورت کے بارے میں بتایا کہ جس حیولے کو چند لمحے پہلے میں نے بند آنکھوں کے پردے تلے دیکھا، وہی کچھ دیر بعد میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سلطان بابا میری بات ختم ہونے کے بعد بہت دیر تک میری جانب دیکھتے رہے۔ جانتے ہو، یہ تمہارا پہلا الہام تھا۔ آج تک تمہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اور وہ کیا کہتی ہے سائنس کی ڈائپولر تھیوری آف گریوٹی، اس کے مطابق وہ سب بنی ہوئی اور گزری ہوئی تصویروں کے فریم ہوتے تھے، لیکن اب جو تم نے دیکھا وہ ماضی میں نہیں مستقبل تھا۔ لگتا ہے تمہاری ریاضت قبول ہو رہی ہے عبداللہ میاں، جیتے رہو۔ مجھے دعا دیتے وقت ان کی آنکھوں میں نمی اور میرے سر پر رکھا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ تھانے دار اور محرر نے اپنا کام ختم کر لیا اور جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کروں تو فوراً بستی کے پوسٹ آفس سے ماہی تحصیل تھانے کے نمبر پر فون کر کے بتا دوں۔ سورج ڈھلتے ہی سب عملہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح رحمان صاحب کا پیغام آ گیا کہ میں تھانے آ کر اس عورت کا خاکہ بنوا دوں۔ میں بستی سے چلنے والی واحد قدیم سی بس میں سوار ہو کر تھانے پہنچا تو زیادہ تر عملہ تھانے دار سمیت کسی چھاپے پر گیا ہوا تھا۔ آسمان سے بادلوں کے چند ٹکڑے ان شریر بچوں کی طرح ادھر ادھر ڈول رہے تھے جو اسکول سے بھاگ کر کھلیانوں اور میدانوں میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں۔ خاکے بنوانے والا فنکار اور محرر تھانے میں موجود تھے۔ محرر نے مجھے اپنی ہی کمرے میں بلا لیا۔ کمرہ کیا تھا؟ چھوٹا سا کیبن تھا جہاں ایک طرف میز پر ایک پرانا سا وائرلیس نظام اور ایک قدیم سا مٹیالے رنگ کا ٹیلی فون پڑا ہوا تھا جس کے ڈائل کے اوپر ایک چھوٹا سا زنگآلود تالا لگا تھا۔ تالے کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں چابی گھمانے کے مواقع کم ہی آتے ہوں گے۔ محرر نے مجھے فنکار مصور کے ساتھ بٹھا دیا اور خود چائے کا کہنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس رات اس عورت کے چہرے کا صرف دایاں حصہ ہی دیکھا تھا، وہ بھی سرخ ملگجے اندھیرے میں۔ چہرے کا بایاں حصہ نقاب اور مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، لہٰذا میں احتیاط سے سوچ کر مصور کو اس عورت کے قد و خال اپنی یادداشت کے مطابق بتا رہا تھا جسے وہ تیزی سے کاغذ پر پینسل کے ذریعے اسکیچ کی صورت میں اتار رہا تھا۔ اچانک مصور نے اپنی جگہ سے ذرا حرکت کی اور پہلو بدل کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ کمرے کی مشرقی سمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہٹتے ہی میں نے دیکھا اس کے پیچھے دیوار پر میخوں کی مدد سے جھولتا ہوا ملک کا ایک پرانا سا نقشہ لٹکا ہوا تھا۔ میں مصور کو تفصیلات بتاتے بتاتے بے خیالی میں نقشے میں اپنا شہر ڈھونڈنے لگا۔ اپنے شہر سے رحمان آباد، پھر جبل پور، کمال آباد اور پھر کال گڑھ اور اب یہ چھوٹی سی تحصیل ماہی۔ میں نقشے پر خیالی انگلی سے اپنے سفر کی منزلوں کے نقطے جوڑ رہا تھا اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک کوندہ لپکا۔ میں نے جلدی میں 3 بار پھر سے نقشے پر ان نقطوں کو جوڑا۔ سلطان بابا نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ وقت ملے تو میں نقشہ دیکھ لوں۔ مصور اپنے کام میں جتا ہوا تھا، اسے مجھ سے جتنی تفصیل مل سکتی تھی میں اسے بتا چکا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے اس کے کینوس کے تھیلے میں سے جھانکتی بہت سی رنگ برنگی پینسلوں میں سے ایک پینسل نکالی اور اس کی مدد سے اب تک کے اپنے سفر کے نقطوں کو جوڑا اور میری آنکھیں پھیلتی گئیں۔ ان نقطوں کو جوڑنے سے جو حروف اس مٹیالے نقشے پر میری رنگین پینسل نے بنائے تھا وہ پہلے الف اور پھر لا تک آ کر رک گئی تھی، یعنی اگر مکمل جوڑا جاتا تو اللہ کا اللہ بنتا تھا، یعنی حروف ہے کی کمی تھی جسے جوڑنے سے پورا اللہ کا نام بن جاتا۔ میرے دل دماغ میں چکر چلنے لگے۔ سلطان بابا نے کہا تھا کہ انہیں ہمارے سفر کے راستوں اور منزلوں کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں،
کیا قدرت میرے راستے اور پڑاؤ کے مقامات کے ذریعے اپنا پورا نام لکھوانا چاہتی ہے؟ تو کیا اب تک کا میرا یہ سارا سفر پہلے ہی سے طے شدہ تھا؟ کیا یہ سفر اسی وقت طے ہو چکا تھا جب عبداللہ نام کا یہ اعزاز طاہر کے نام کی جگہ میرے حصے میں لکھ دیا گیا تھا؟ مصور جانے کب سے خاکہ مکمل کر چکا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ میں دیوار کے نقشے سے ہٹ کر اس کی تصویر کو دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سناؤں، لیکن اس وقت میرے حواس میرے قابو میں ہی کب تھے۔ محرر کپ کا چائے رکھ کر جا چکا تھا جو اب پانی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے اوپر نظر ڈالی۔ مصور اصل چہرے سے بہت قریب تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ایسا ہی خاکہ میرے لیے بھی بنا دے۔ مصور نے بنا کسی پس و پیش کے ہو بہو ویسا ہی دوسرا خاکہ بنا کر میرے سامنے کر دیا، اور ایک بار پھر اس آدھے چہرے کے خاکے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میری اس عورت سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ملاقات ہو چکی ہے۔ کاش میں اسے بروقت پہچان پاتا۔ میرے بستی پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت بس نکلنے کو تھا۔ نماز پڑھ کر جب میں مسجد سے باہر آیا تو دور آسمان پر میں نے دھانی رنگ کی ایک پتنگ اڑتے دیکھی۔ نیچے ساحل پر اشرف اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی سے سرشار پتنگ کو ڈھیل دیے جا رہا تھا، اور اس کی دھانی پتنگ دور آسمان میں اتنی بلند ہو چکی تھی جہاں سے اوپر کا ہلکا نیلا آسمان بھی دھانی رنگ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چونک کر دور ٹیلے کی جانب دیکھا تو مجھے ریحان کی گاڑی نظر آئی۔ مجھے تھانے دار نے بتایا تھا کہ ٹھیک اسی رنگ اور ماڈل کی دوسری گاڑی ریحان نے لیلا کو بھی کمپنی کی طرف سے دے رکھی تھی۔ ریحان حسب معمول سمندر کی طرف چہرہ کیے گمسم سا بیٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ اس کا پرانا ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اس ڈرائیور کو میں پہلے بھی ریحان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے روز دیکھ چکا تھا، جو 65 سے 70 برس کے سنجیدہ اور کم گو شخص تھا۔ دل میں ایک بات آئی، وہ یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اب تک جتنے بھی ڈرائیوروں سے ملا تھا وہ گفتگو کے معاملے میں دو طرح کے ہوتے تھے، یا تو بے انتہا باتونی یا پھر انتہائی خاموش۔ ریحان میرے قدموں کی آہٹ سن کر پلٹا۔ عبداللہ تم ہو؟ مجھے رحمان نے بتایا تھا کہ تمہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ چلو اچھا ہے، پولیس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں نے غور سے ریحان کی طرف دیکھا۔ مجھے پولیس کی کبھی اتنی پرواہ رہی بھی نہیں۔ کیا آپ کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے؟ ریحان اسی طرح خلا میں گھورتا رہا۔ جو خود اپنی ذات ہی سے بدگمان ہو، اسے بھلا اوروں سے بدگمانی کا موقع ہی کب ملتا ہے؟ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ریحان کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے اپنی تنہائی میں مداخلت شاید پسند نہیں آئی تھی۔ اتنے میں اس کا ڈرائیور گاڑی سے نکل کر ہمارے قریب آ گیا اور ریحان سے بولا، چھوٹے صاحب، سورج ڈھلنے والا ہے، ہماری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ ریحان کی آواز ورشس تھی۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ لیکن میری حیرت بڑھ گئی جب ڈرائیور نے دوبارہ اصرار کیا، نہیں چھوٹے صاحب، سورج ڈھل جائے گا، ہمیں ابھی روانہ ہونا چاہیے۔ ریحان نے کڑی نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن بادل نہ خواستہ اس نے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک ڈرائیور کی ہدایت پر ریحان کا یوں بنا چوں چرا کیے چل دینا مجھے عجیب سا لگا۔ اور پھر سورج ڈھل جانے میں ایسی کیا بات تھی؟ ایسی ہدایات تو عام طور پر چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں کہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر لوٹانا، جبکہ ریحان کے بارے میں مجھے جتنا پتہ چلا تھا اس اعتبار سے تو وہ اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ ماں باپ عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے اور وہ اکلوتا تھا، لہٰذا اس کا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک لیلا تھی جو اس کی زندگی میں بہار بن کر آنے سے پہلے ہی پتجھڑ کی نظر ہو چکی تھی۔ پھر گھر واپس لوٹنے کی جلدی کیوں؟ میں اپنے آپ ہی سے سوال کر کے خود ہی ان کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ سورج ڈھلنے کا تعلق تو اندھیرے سے ہے، تو کیا ریحان تاریکی سے خوف کے کسی اصرار میں مبتلا تھا؟ میرا جی چاہا کہ میں ریحان کے پیچھے جا کر دیکھوں کہ وہ اس وقت اپنے گھر ہی گیا ہے یا اس کی کوئی اور مصروفیت ہے۔ عشاء کے بعد مرتضیٰ صاحب میرے اور سلطان بابا کے لیے گھر کا بنا ہوا کچھ میٹھا لے کر آئے، تو اشرف بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے اشرف کو بلایا اور ہم دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے، اور میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس سے پوچھا
کہ کیا وہ پتنگ والے صاحب کبھی شام ڈھلنے کے بعد بھی ساحل کی طرف آئے ہیں؟ اشرف نے کچھ دیر سوچا اور نہیں میں سر ہلایا۔ نہیں نا، وہ تو میم صاحبہ کو بھی کبھی دیر تک وہاں نہیں رہنے دیتے تھے۔ حالانکہ کئی مرتبہ میم صاحب نے ان کو بولا بھی تھا کہ ہم رات کو پتنگ اڑائیں گے اور اپنی پتنگ ستاروں تک لے جائیں گے، لیکن صاحب کبھی رات تک رکتے ہی نہیں تھے۔ میں نے مصور کا بنایا ہوا خاکہ اشرف کو دکھایا۔ اس رات تم نے اسی عورت کو پہاڑی پر آتے دیکھا تھا؟ اشرف نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہی تو تھی، بہت تیز گاڑی چلا رہی تھی۔ کچھ گتھیاں ایک جانب سے الجھ رہی ہوتی ہیں تو دوسرے سرے سے ان کی گرہیں کھل بھی رہی ہوتی ہیں۔ اگلی صبح میں نے پوسٹ آفس سے تھانے فون کر کے رحمان صاحب کے دفتر کا نمبر لیا اور انہیں فون پر گزارش کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تھانے پہنچنے کی ہدایت کی اور خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سینئر ڈاکٹر کی پیشگوئی کے مطابق میرے دوروں کی تعداد میں اور ان کے درمیانی وقفے میں روز بروز کمی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مکمل جنوں سے پہلے اس قتل کی گتھی سلجھ جائے اور اس کے لیے مجھے ان کی کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ رحمان صاحب نے چونک کر دیکھا۔ لیکن تمہارا علاج بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پھر تمہیں اتنا پختہ یقین کیوں ہے کہ تم مکمل منزل کو پہنچ کر ہی رہو گے؟ بہرحال میں ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہوں اور یہی میرا فرض ہے۔ نہیں، میرے لیے فرض سے بڑھ کر آپ کا ایک اور احسان ہوگا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اور ریحان کی ایک ملاقات کا بندوبست کروا دیں، لیکن ہماری ملاقات شام ڈھلنے کے بعد ہونی چاہیے۔ رحمان صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن شام ڈھلنے کے بعد ہی کیوں؟ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ریحان شام کے بعد کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتا۔ پولیس کو بھی اس نے ہمارے ذریعے خاص ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ مغرب کے بعد کسی شخص سے بھی نہیں ملتا، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ ہم بھی اس سے زیادہ اصرار نہیں کر سکتے کیونکہ بڑا آدمی ہے اور اس کی پہنچ بھی دور تک ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیا یہ بہت عجیب بات ہے؟ ایک شخص مغرب ہوتے ہی دنیا کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس سے کیسے رابطہ ہو سکے گا؟ ایمرجنسی کے لیے اس کے ایک پرانے ڈرائیور کا فون نمبر موجود ہے جو مغرب کے بعد ریحان کی تمام فون کالز اور پیغام وصول کرتا ہے۔ اصل میں یہ ڈرائیور ریحان کے باپ سیٹھ قیاس کے دور کا ہے اور یہی دنیا کا وہ واحد فرد ہے جسے ریحان کا اعتماد حاصل ہے۔ لیکن یہ معمہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ ویسے عام لوگوں میں یہی بات مشہور ہے کہ ریحان کو بچپن ہی سے اندھیرے کا خوف، ڈارکنس فوبیا ہے۔ بڑے گھروں کے بچوں میں تنہائی کی وجہ سے ایسی نفسیاتی بیماریاں کچھ زیادہ انچبے کی بات نہیں ہوتی، اور پھر آخر یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی مرضی کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد کسی سے ملے یا انکار کر دے۔ ہم اس پر زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مطلب یہ کہ میرا ریحان سے مغرب کے بعد ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اچھا، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے شام ڈھلے اس کے گھر تک پہنچا دیں یا مجھے اس کا پتہ دے دیں۔ میں اپنے طور پر اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ رحمان صاحب اب بھی کچھ مخمصے میں تھے۔ ہاں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا عملہ تمہیں ریحان کی کوٹھی کے باہر پہنچا دے گا، لیکن میں اب بھی نہیں سمجھ پایا کہ تم اس سے مغرب کے بعد کیوں ملنا چاہتے ہو۔ میں نے سنا ہے ریحان اپنی اس اندھیرے سے ڈرنے والی بیماری کے علاج کے لیے بیرون ملک کے بھی بہت سے چکر لگا چکا ہے اور وہاں کے اعلیٰ پائے کے معالجین سے بھی مشورہ کر چکا ہے، لیکن اس کا مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی کہ مصداق پھیلتا ہی چلا گیا۔ مجھے ڈر ہے تمہاری اس مداخلت پر وہ ناراض ہو کر تمہارے لیے مزید مسائل نہ کھڑا کر دے۔ یاد رکھو، تم ابھی تک ضمانت پر ہو، تمہیں مکمل رہائی نہیں ملی، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ خطرہ مول لینا چاہوں گا۔ میں آپ کی سرکاری مجبوریاں اور ریحان کا اثر و رسوخ جانتا ہوں، اسی لیے خود اپنے طور پر ایک کوشش کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رحمان صاحب نے ہنکارا بھرا، اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد مغرب سے کچھ پہلے مجھے ایک عظیم الشان کوٹھی کے
بہت بڑے سے گیٹ کے قریب اتار کر پولیس کی جیپ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی گیٹ پر لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے انٹر کام پر کسی کی آواز ابھری، کون ہے؟ میں عبداللہ ہوں، مجھے ریحان صاحب سے ملنا ہے۔ فوراً جواب ملا، وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے، آپ صبح آئیں۔ انٹر کام پر کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی طاری رہی، پھر کوئی تھکی تھکی آواز میں بولا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی عورت ریحان کی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔